حالانکہ جو بھائی زیادہ تک کرتا تھا ہمیں ہماری پوری فیملی میں اس کو حوالے کیا. تو میرا آصف منیر صاحب سے گزارش ہے کہ اگر ضرور کرنا ہے تو اس کو بھی کر لیں. اس کی وجہ یہ کہ ویلا ہو جاؤں گا وہ مجھے فون کر کے تنگ کرتا رہتا ہے. تو میں آپ کو اس کے ویئر اباؤٹس بتاتا ہوں. ہم 3 بھائی ہیں, میں باہر ہوں, مجھے آپ کچھ کر نہیں سکتے. ایک آپ نے اٹھا لیا ہے, جو ایک رہ گیا مہربانی کر کے اس ہفتے اس کو بھی اٹھا لیں. دوسری آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ میں ایک اور میں شرم آنی چاہیے, جو 75-76 سال ہم نے جھوٹ ہی بولا ہم اس میں بھی نمبر 1 ہیں, ہم اس میں بھی نمبر 1 ہیں, ہم اس میں بھی نمبر 1 ہیں. اب ہمیں پتا چلا ہم کسی چیز میں نمبر 1 کی سوائے جھوٹ بولنے کے. سو یہ 75-76 سال جو ہم نے اپنے ساتھ ایک فراڈ کیا. اب پہلے تو اس کی قیمت چکانی پڑنی ہے, وہ کتنی دیر کی قیمت اس کی چکانی پڑنی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے. اب ہم کہتے ہیں, کل بھی میری عید کے ساتھ بات ہو رہی تھی, جو ظلم ہوا ہے اس پیمانے پہ پہلے نہیں ہوا, یہ بات درست ہے, لیکن ہوتا تو رہا ہے نا. میں بلوچستان گیا چھپ چھپا کے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. قاسم نے مجھے وہاں ریسیو کیا تھا, فون شون بند کر کے 3-4 گاڑیوں میں چھپ چھپا کے بلوچستان پہنچے, کیونکہ رستے میں پکڑے جانے کا خطرہ تھا. غداری اور بغاوت کا وہی جو 1857 کے بعد 1860 میں انگریز بہادر نے قانون بنایا تھا, 1862 میں لاگو کیا تھا, 1870 میں پہلے کیس اس پہ درج کیے تھے. آپ کو یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی وہی کر رہی ہے جو تب کرتی تھی. تو یہ 1870 سے چل رہا ہے ہمارے ساتھ, نیا نہیں ہو رہا. پہلے ہمارے پرکھوں نے بھگتا, اب ہم بھگت رہے ہیں, تو کچھ نیا نہیں ہے کئی لحاظ سے. اور کیونکہ ہمارے سامنے یہ کتنے بڑے لیول پر, بڑے پردے پر پہلی دفعہ ہو رہا ہے, تو ہمیں لگ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم تو نمبر 1 تھے, ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ہم بھی ایسے ہو سکتے ہیں. تو وہاں پہنچے تو میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا, کینٹ سے بچنا تھا ظاہر ہے. نیویگیشن میں رزلٹ ایڈریس ڈالا ہوا تھا, وہ گاڑی جو ڈرائیور چلا رہا تھا نیویگیشن دیکھ رہا تھا. گاڑی چلتی چلتی ایک ایسے گیٹ پہ پہنچی جہاں میں نے سامنے دیکھا تو سارے فوجی کھڑے ہوئے تھے. اب کینٹ سے بچنا تھا, وہ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کوئٹہ کلب جو ہے وہ کینٹ کے اندر ہے. تو اب ہم نے کوئٹہ کلب میں ٹھہرنا, تو گاڑی رک گئی. اور وہاں پر کوئٹہ میں سیکیورٹی کی وجہ سے گاڑی میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں, اسپیشلی جب وہ کینٹ کے اندر جاتے ہیں. اب میرا بھی چیک ہونا تھا, میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, ماسک لگایا ہوا تھا میں نے. تو انہوں نے پہلے اگلے لوگوں کو چیک کیا, اس کے بعد انہوں نے کہا پیچھے والا دروازہ کھولیں, شیشہ کھولیں, ونڈو نیچے ہوئی. اب میں نے اتنی دیر میں ماسک اتار دیا تھا کہ ماسک سے زیادہ شک ہوگا, ہو سکتا نہ پہچانے, نہ ٹی وی دیکھتا ہوں. تو اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اس ٹائم میں نے داڑھی واڑی رکھی ہوئی تھی, اس کے باوجود اس نے پہچان لیا. اس نے کہا کہ آپ وہ پولیٹکس والے شہباز گل ہیں. تو میں نے کہا کہ اب جھوٹ تو بولا نہیں جا سکتا ظاہر ہے. تو میں نے کہا ہاں بھائی. تو وہ گاڑی کے اندر آیا, وہ شیشے سے اندر آیا گاڑی کے, اسے میرا ہاتھ چوما. اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں دیکھا, آپ نے مجھے نہیں دیکھا. اور وہ فوج کے یونیفارم میں تھا اور اس نے ہمیں جانے دیا, ورنہ میرے بارے میں جو آرڈرز تھے وہ اگر میں کورٹ جانے سے پہلے ان کے ہتھے چڑھتا تو وہیں پر مجھے گرفتار کرنا تھا. مجھے ایک بہت بڑی شخصیت انہوں نے پیغام دیا تھا کہ آپ کو بلوچستان میں رکھنا ہے, تب آپ کا دماغ جو ہے وہ درست ہونا ہے. تو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ سارا برا ہے.